شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ میں چھٹا باب 6 چیپٹر اخلاق کا چل رہا ہے۔ اس میں اہم نقطہ حضرت نے یہ بتایا کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقت مہدی اسلام کی پاسداری، اس کی حفاظت کی وجہ سے فقرائے مہدویہ بہترین اخلاق کا مظہر بنے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق دائرۂ مہدویت میں شامل ہوتے، اور جو مصدقین تھے پھر وہ فقراؤں کو دیکھ کے ترک دنیا کرتے تھے، اور ان کے اخلاق، ان کا کیریکٹر، اور وہ کیریکٹر کی اصل وجہ بتائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت اور مہدی اسلام کو جو بتایا ہوا طریقہ تھا اس کی پاسداری جو پوری کرے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے مہدویت قبول کرتے گئے، نو مسلم اسلام لائے، مسلمان مہدویت کو قبول کیے، مہدی محمد السلام کو ماننے والے، تصدیق کرنے والے، پھر دائرے والوں کو دیکھ کے ترک دنیا کی ان کو توفیق نصیب ہوئی۔ اسی تحت جو ہے ہم نے پچھلی نشست میں برادران دائرہ جو ایک دوسرے کا ادب کرتے، اگر کوئی فقیر اوپر بیٹھا ہوا آتا تو دوسرا کوئی اگر فقیر آتا تو اس کو بازو بھی ڈھانپتے، اگر کافی زیادہ لوگ آتے تو جو ہے انہوں اتر کے نیچے بیٹھاتے۔ فقیر کا اس طرح سے ادب رکھا جاتا تھا دائرہ پہ۔ ادب کے تعلق سے یہاں تک بھی آیا ہمارے پاس سلسلے کے مرشد بندے یعقوب توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لکھا ہوا ہے کہ نشست کا ادب تک، بیٹھنے کا ادب تک اتنا برقرار رکھے کہ ان کو زندگی میں یا دو زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا گیا یا چار زانوں بیٹھے دیکھا گیا، کبھی پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا نہیں دیکھا گیا، کبھی ایک پیر کھڑا رکھے، کبھی ایک پیر پھیلا دیے، اپن الگ الگ طریقے سے بیٹھتے نا، تو نشست کا تک جو ہے احترام رکھا جاتا تھا، کیونکہ رسول فرماتے ہیں دین سراپا ادب ہے اور رسولہ الدین کلو ادب، تو دائرے میں اصل ادب سکھاتے تھے۔ فقیر جو آتا تھا اس کو پورا ادب، کیونکہ وہ ادبی ہے جہاں پہ انہیں خدا کے سامنے پورا مؤدب ٹھہرنا، غلام بننا ہے، پوری زندگی اس کی مؤدبانہ ہوتی تھی۔ اسی طرح آگے جو لکھا ہوا ہے اسی اخلاق کی تحت کہ اسلام کے تعلق سے آپ نے سنا سید علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز فجر کے بعد ہاتھوں میں غلیل لے کر چڑیاں اڑاتے کہ ان کی چہچہاٹ سے ذاکرین کی توجہ اس طرف مائل ہو کر ذکر اللہ میں خلل اندازی نہ ہو۔ مرشد اعلیٰ خود مہدی علیہ السلام اٹھ کے جو ہے چڑیا وغیرہ اگر آواز کر رہے ہیں تو جو ہے اسے اڑاتے تھے چڑیوں کو، تاکہ ان کی آواز سے ذاکرین کو خلل نہ ہو۔ اور دوسری طرح دوسرے صحابہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام، صحابہ عظام، اثناء عشر مبشرہ کی عادت تھی، قطعی جنتی صحابہ جو ان کی عادت تھی کہ اگر اپنے دائرے سے دوسرے مرشد کے دائرے کو تشریف لے جاتے تو تنہا جاتے، اگر کوئی فقیر ساتھ آنا چاہتا تو منع کرتے۔ مزاجوں میں اس قدر نیستی تھی کہ چھوٹوں کو بھی اپنے برابر سمجھتے، یہاں تک کہ کسی کو مکھیاں اڑانے نہ دیتے، اگر اڑانا چاہتا منع کرتے۔ سنت رسول کو ملحوظ رکھ کر چھوٹوں کو خود سلام کرتے، کسی کو ان کے سلام کرنے کے منتظر نہ رہتے۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، بعض روایت میں شاہد اللہ تعالیٰ سے بھی لکھا ہوا ہے، بندے شاہ نظام رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنا جوتا ہاتھ میں لے کر بہت آہستہ چلتے کہ ذاکرین کی توجہ ذکر اللہ سے ہٹنے نہ پائے۔ اور اس سے پہلے سنا ہے تو ہمارے دائروں میں بہت ادب رکھا گیا ہے ذکر کا، نماز کا۔ نماز میں بھی اگر کوئی بھاگتے ہوئے، آپ نے سنا ہے اسلام نے کتنا جو ہے ان کو سخت کہا ہے، بھاگتے ہوئے آ کے جو نماز جوائن کرتے اس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے کو جو ہے خلل ہوتا نماز، کیونکہ یہاں پہ پورا اس کو پورا متوجہ نہ اللہ کی طرف۔ اسی طرح ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے رہے تو صحابہ جو ہے اپنی جوتیاں ہاتھ میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، مرشد اعلیٰ خود دائرے کے جوتیاں ہاتھ میں اٹھا کے حجرے کو واپس جاتے۔ بندے میں شاید دلاوت فجر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے وقت اپنا جوتا ہاتھ میں اٹھا لیتے کہ بھائیوں کے ذکر اللہ میں خلل نہ ہونے پائے۔ اسی لیے دیکھیے ہمیں یہ بھی احتیاط کرنا چاہیے، بعض وقت ہوتا اکثر یہ اپن ذکر میں بیٹھے رہتے، عصر مغرب کا ٹائم آتا تو مغرب کے وقت پہ کھٹ کے کھولتے، اس میں ڈسٹرب ہوتا، لوگ آنے والے جو ہے بات چیت کر لیتے آتے۔ تقریباً مساجد میں اکثر ہوتا ہوں عوام ہے، ان کو آئیڈیا نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، غیر محسوس طریقے سے ایک ادب کے خلاف والا کام کر رہے ہیں، حالانکہ مہدی محمد کی سنت ہے، اس پہ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں ہم، ایک اللہ موقع دے رہا۔ اسلام صحابہ کا ہے کہ اپن ذکر میں نہیں بیٹھ رہے ہیں آپ تو کم سے کم ذاکرین کا ادب رکھا جائے کہ میری وجہ سے ان کو خلل نہ ہو، کیونکہ ذکر میں خاص طور پہ اول شرائط میں سے بتایا جاتا ہے، شروعات کی شرائط میں سے، کہ غیر خدا کی آواز کان میں نہیں آنا، اتنا سائلنس ہونا ضروری ہے ذکر میں۔ مبتدی کو، بگنر کو بہت سائلنس۔ حضرت جنید بغدادی یا کسی ولی اللہ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ حجرے میں بیٹھتے تو ایک سوراخ کو بند کر دیتے تھے کپڑے لگا کر کہ کوئی آواز نہیں آنا ہے، شروعات میں اس کو بیٹھنا ہے ذکر میں، اس طرح بیٹھنا ہے جس طرح جو ہے بلی چوہے کی کمینگاہ پر بیٹھتی ہے، پوری توجہ لگا کے، بال ہلنے بھی نہیں دیتی۔ بندگی میں یہ سب روایت بولے ہیں، مثال دیے ہیں، اور ولی اللہ مثال دی، تم اس طرح ذکر میں بیٹھو جس طرح جو ہے بلی چوہے کی کمینگاہ پہ بیٹھی رہتی، اپنی نظر کے جماعت، ذکر کو جماعت کی کوئی ڈسٹربنس نہیں۔ تو اس کے واسطے اب دوسرا بھی جو ہے اس کا ادب رکھنا، ادب میں لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بندگی میں فرما رہے ہیں کہ تم ذکر میں جب بیٹھے ہوئے ہو، اگر کوئی دستک دیا آپ کے گھر پہ آنے کی تو آپ کا ایک دم اٹینشن کیسا زبردست رہتا کہ آپ انہیں کوئی آ رہا بول کے
اس طرح کا انٹینشن ادھر لگانا ہے اپنے کو. اب مطلب اللہ دکھتا ہے اب آپ کو, اب آپ کوئی دستک جاتا ہے آپ کو کس طرح پورا اٹینشن جاتا ہے آپ کا 100% ادھر جب کوئی آ رہا ہے, تو وہ اٹینشن لگانا رہتا. تو اب دوسروں کی وجہ سے اس کے جو توجہ ہے اس کے اندر جو ہے خلل ہوتا. اسی لیے یہ ادب رکھا گیا ہے. بندگی میں شاہ نظام, بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ اپنا جوتا ہاتھ میں اٹھا کے ذاکرین کا ادب رکھنے کے واسطے, ان کے ذکر اللہ میں خلل نہ ہونے کے واسطے جوتا ہاتھ میں اٹھا کے جو ہے حجروں کو جاتے تھے. اپنے دائرے کے فقیروں کی اس قدر احتیاط اور پرورش ہوتی تھی, اس کا لحاظ بھی رکھتے کہ اپنے کسی تابعی کو اپنی جوتیاں اٹھانے بلکہ سیدھا کرنے بھی نہ دیتے. ہاں بعض دفعہ فقیروں کی عقیدت دیکھ کر خاموش ہو جاتے. ایک وقت کا ذکر ہے کہ بندگی میں سید عبدالحی روشن منور رضی اللہ عنہ حضرت خاتون النشد رضی اللہ عنہ کے دائرے میں تشریف لائے اور حضرت خاتون النشد کے دائرے عالیہ کی عزت کر کے فوراً جوتیاں اتار لی اور ہاتھ میں پکڑ لی. حضرت خاتون النشد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہونے پر اپنے فقیروں سے فرماتے ہیں کہ تم بیٹھ جاؤ, بندہ جاتا ہے اور حضرت کی جوتیاں لے لیتا ہے. یہ کہہ کر بھاگتے ہوئے حضرت کی حضوری میں پہنچ کر قدم بوس ہوئے اور آپ کی جوتیاں حضرت خاتون النشد نے اٹھا لی اور بڑی عزت کے ساتھ دائرے میں لائے. برخلاف اس کے اتنا جو ہے فقراؤں کی, اپنے مرشدین کے, اپنے بڑوں کی اس طرح عزت کرتے. اس کے برخلاف, لیکن یہ اہم نقطہ دیکھیے, برخلاف اس کے اغنیا یعنی اہل نفس, پیسے والے لوگ, طالبان دنیا سے بے حد بے پرواہی کی جاتی. کوئی ان کو عزت وغیرہ نہیں دی جاتی. فقیر کوئی دنیا دار آیا تو اس کو کوئی عزت نہیں جاتی. یہ تمام جو عزت وغیرہ دینا کرنا ہے یہ فقیر آدمی کو ہی دینا ہے, طالب مولا کو دینا, کیونکہ اس کو عزت جو دینا ہے اس کی دنیا ہے اس کے پیچھے, انہیں کچھ دیں گا کریں گا, اس واسطے اس کو بے پرواہ رہنا ہے. یہ اللہ میں فقراؤں کی شان سورہ بقرہ میں بتایا ہے کہ یہ فقراء ایسے ہیں, ان کو صدقہ تم خیرات وغیرہ دیا کرو جو جب زمین پر اللہ کے واسطے قید ہو کے بیٹھے ہیں اور لوگ جہالت سے ان کو غنی سمجھتے. انہیں فقیر اتنا بے پرواہ رہتا اللہ والا کہ دوسرا سمجھتا ہے نا بہت پیسے والے ہیں, انہوں اصل بے پرواہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غنی جو ہے خدا کی صفت ہے. تو یہ پورے ہمارے پاس کے دائرے کا عمل رہا ہے شروع سے. فقراؤں کے واسطے خاص طور ضروری ہے کہ انہیں ایک دم غنی رہے, دنیا دار سے بے پرواہ رہے, طالبان دنیا سے, پیسے والے لوگوں سے بالکل بے پرواہ رہے. آگے نیستی اور انکساری کا اعلیٰ نمونہ بتایا گیا ہے کہ بندگی میں رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ ہر وقت یہ شعر پڑھتے, بلکہ اسلام نے بھی یہ شعر پڑھا ہے کہ خدا از عارفاں, انصاف نامے میں عابدہ لکھا ہوا ہے, بڑا اہم نقطہ دیکھیے طالبان مولا کے ہستی, خدا از عابداں آرا گزینت کہ در راہ خدا خدران نبینت. خدا ان بندوں میں سے ان کو قبول کرتا ہے جو خدا کی راہ میں خود کو نہیں دیکھتے. اپنے آپ کو نہیں دیکھنا میں کچھ ہوں, میرا کچھ عمل ہے, یہ آپ کو خیال نہیں آنا ہے. مطلب آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ کو نیکی کا خیال نہیں آنا. آپ کچھ کر رہے ہیں, آپ کے خود کے اچھے کام ہونے کا, آپ کے خود کے ہونے کا احساس ختم ہو جانا, تو خدا ان بندوں کو قبول کرتا. خدا از عابداں آرا گزیرت کے در راہ خدا خدران بینت, کہ جو راہ خدا میں خود کو نہیں دیکھتے. خود بینی کفر عظیم بلکہ بولے حضرت شیخ مصطفیٰ گجرات رحمۃ اللہ علیہ, خود کو دیکھنا, خود کو کچھ سمجھنا, کہ خود کا کچھ عمل اپنی نظر میں آنا. بندگی میں فرما رہے ہیں کہ وہ عمل مردود ہے جو خود کی نظر میں آ گیا, آپ کو خیال میں آ گیا کہ کچھ ہوا ذکر, کچھ نماز پڑھی, تو عمل رد ہے. آپ وہ جو بولتے نہیں نیکی کر دریا میں ڈال, وہ الٹا لینا اپنے پاس, نیکی کرنا بھول جانا ہے. اللہ کے راستے میں خود کا کچھ ہونے کا خیال بھی نہیں آنا. تو بندگی میاں فرما رہے ہیں کہ بندگی میاں میں اسلام اکثر پڑھے ہیں یہ کہ خدا عابداں آرا گزینت کہ در راہ خدا خدران بینت. خدا اپنے بندوں میں سے ان کو قبول کرتا ہے جو خدا کی راہ میں خود کو نہیں دیکھتے. بندگی میں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خدا نے عرس کا سامان دیا, روپیہ آتا, تو آپ صحابہ رضوان کو دعوت دیتے, کھانا پکواتے, عرس کی عظمت کے لحاظ سے صحابہ کے ہاتھ خود دھلاتے اور تشت میں گرا ہوا پانی پی لیتے. تشت میں گرا ہوا صحابہ کا, بندگی میں بھی صحابی ہے مگر بندگی میں جو ہے اسلام کے دوسرے صحابہ کا ہاتھ دھلاتے اور تشت میں گرا ہوا پانی خود پی لیتے. آگے مصنف لکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ, نیستی کا اس سے بہتر نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے. باوجود یہ کہ بندگی میں اسد خنمی صدیق ولایت, حامل بار امانت, سلطان النصیرہ, ناصر ولایت محمدی, تابع تام مہدی, قائم مقام مہدی, الامر مہدی, بدل ذات مہدی, حامل بیان قرآن از لسان مہدی, مبشر و بہترین بشارات مہدی, کو معلوم تھا کہ کل صحابہ سے بستثناء ثانی مہدی آپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے. ثانی مہدی آپ برابر ہیں, مگر اپنی بزرگی اور دینی بھائیوں کے ساتھ نیستی کا یہ برتاؤ کرتے. بندگی میاں رضن کا یہ فعل ہم پسماندوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے. خدا بندگی میاں رضی اللہ کے صدقے سے ہم کو سید نام اسلام کے اس فرمان کے موجب کر دی جس کو بندگی میاں سید خنمی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنی زبان سے ادا فرماتے تھے, وہ کہ خدا عابداں آرا گزینت کہ در راہ خدا خدران بینت.
آگے ہے کہ خاک شو خاک تب روئے گل کہ بجز خاک نیست مظہر کل. خاک بنو خاک تاکہ اس میں سے گل نکلے. خاک مٹی بنے تو اس میں سے جو ہے پھول نکلتا. مٹی بن جاؤ مطلب پورا نیچے آ جاؤ بھائی, پیروں کے نیچے رہتی مٹی مگر سب اس میں سے نکل رہا. خاک شو خاک تب روئے گل کہ بجز خاک نیست مظہر کل کہ سوائے خاک کے جو مظہر کل ہے سب کا مظہر خاک ہی ہے, مٹی سے انسان بنا. جو پوروں کا جو ہے سب سے اوپر جو ہے افضل المخلوقات بنا ہوا ہے. خدمت و ایثار کا اعلیٰ نمونہ بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دائرہ باندھنے کے ارادے سے نکلے. فقیران دائرہ بھی سب کے سب باہر نکل آئے. آپ نے فرمایا جاؤ دائرے میں دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا. عرض کیا نہیں میاں جی, سب کے سب آ گئے. پھر دیکھا تو ایک بڑھیا گوشے میں پڑی ہوئی ہے, اکیلی تھی بڑھیا, کوئی نہیں تھی اس کو لانے والے. آپ اس کو اٹھا لائے. حسب عادت مستمرہ دائرے کا پھاٹک بند کر دیا اور بڑھیا کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے آپ خود پیدل چلنے لگے. یہ عمل نیا دائرہ باندھنے کے مقام تک رہا. مصنف لکھ رہے ہیں کہ خطب الدین باوجود یہ کہ آپ مرشد تھے اور بڑھیا خادم نہیں, لیکن آپ نے اپنی علو مرتبت کا کچھ بھی خیال نہ کر کے بڑھیا کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ بیٹا ماں کے ساتھ جیسا کرتا ہے, اس طرح کا یہ عمل رہا ہے. اور کچھ ہے انشاءاللہ روایتیں, اللہ چاہا تو اگلے شے سے پڑھی جائے گی.